السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد آیا اور انہوں نے ابو طالب کی عمر اور ان کی بیماری کا احساس دلاتے ہوئے چند پیشکشیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روک دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس سے سمجھایا اور کہا کہ وہ نہیں رکیں گے۔ اب اس کے آگے ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تہدی من احببت الی الآخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکہ کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڈھے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے 2 ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ واللہ عالم۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد الاختلاف الاقوال ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی و غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہا اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دی، جس میں نہ شور و شوب ہوگا اور نہ درماندگی و تکان۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے، یعنی ابو طالب کی وفات اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تومار بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی تھی، اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکالیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیتیں پہنچائیں اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی کبھی نہ کی تھی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بتقدیر نکل پڑے، لیکن برق غمات پہنچے تو ابن دونا سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیتیں پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی صاف کی، وہ دھوتے دھوتے روتی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔
اسی طرح کے پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور سودا رضی اللہ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب سودا رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔